آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، بہت سارے لوگ سننا چاہتے ہیں کہ مبارک ثانی کیس کیا ہے، کیوں جمعیت علماء اسلام فیول والے سپریم کورٹ کے دروازے پہ پہنچے اور انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف نعرے لگانے شروع کر دیے، کیوں ملک بھر میں ایک تحریک چلی اور اس کے اوپر پہلے ایک دھمکی دی گئی قاضی فائز عیسیٰ کو، اس کے پیچھے کیا تھا، آج کی جو سماعت ہوئی اس کے اندر بھی کیا بات چیت ہوئی، مولانا فضل الرحمان نے کیا بات کی، قاضی فائز عیسیٰ نے کیا جواب دیا، ملک میں ایک ہیجانی جو کیفیت ہے وہ کیوں ہے، اور آج کی سماعت کے اندر کیا بات ہوئی ہے جو مین اسٹریم میڈیا کے اوپر رپورٹ نہیں ہو رہی۔ تو آج میں آپ کو آج کی سماعت کے حوالے سے مفصل جو گفتگو وہاں پر ہوئی، مولانا فضل الرحمان نے کیا کہا، قاضی فائز عیسیٰ نے کیا کہا، جواباً کیا تبادلہ خیال ہوا، اس پہ بات کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں آج مبارک ثانی ضمانت کیس تھی، پنجاب حکومت کی طرف سے ایک نظر ثانی درخواست تھی اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ جو تھا وہ اس کی سماعت کر رہا تھا۔ علماء اور مذہبی جماعتوں کے نمائندگان نے آج دلائل دیے، جس کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مختصر فیصلہ سنایا۔ فیصلے میں یہ کہا گیا کہ عدالت نے وفاقی حکومت کی درخواست منظور کرتے ہوئے 6 فروری اور 24 جولائی کے فیصلوں سے جو پیراگراف جس کے اوپر اعتراض تھا وہ حذف کر دیے، اور فیصلے کے مطابق جو پیراگراف حذف کرائے گئے ہیں وہ کسی بھی فیصلے میں بطور مثال پیش نہیں ہوں گے۔ مختصر فیصلے کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ عدالت نے اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات اور علماء کی رائے کو تسلیم کر لیا۔ سپریم کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو مقدمے میں عائد دفعات کا قانون کے مطابق جائزہ لینے کا بھی حکم دے دیا۔ چلیں، وہ جو اعتراضات لگائے جا رہے تھے وہ مخصوص پیراگراف کے اوپر وہ حذف کر دیے گئے۔ کہا آج کی سماعت میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی اصلاح بھی ہونی چاہیے۔ پارلیمان کی بات سر آنکھوں پر ہے۔ آئین کی 50ویں سالگرہ پر وہ خود پارلیمنٹ میں گئے تھے، انہوں نے کہا آپ کا شکریہ، آپ ہمیں موقع دے رہے ہیں، کبھی کوئی غلطی ہو تو آنا کو مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ جنہوں نے نظر ثانی درخواست دائر کی ہے ان کا بھی شکریہ۔ اٹارنی جنرل نے آج یہ کہا کہ نظر ثانی میں جب آپ نے فیصلہ دیا تو پارلیمنٹ اور علماء کرام نے وفاقی حکومت سے رابطہ کیا، کہا گیا کہ حکومت کے ذریعے سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے خط لکھا، ان کا خط ملا تھا اور وزیر اعظم نے بھی یہ ہدایات دی تھیں۔ ظاہر ہے دوسری نظر ثانی تو ہو نہیں سکتی، اس لیے ضابطۂ دیوانی کے تحت آپ کے سامنے آئے ہیں۔ فریقین کو نوٹس جاری کر دیے گئے تو فریقین عدالت میں اور ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے ہیں۔ معاملہ مذہبی ہے تو علماء کرام کو بھی سن لیا جائے۔ چیف جسٹس کیونکہ چیف جسٹس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ قادیانیوں کو انہوں نے پروموٹ کر دیا، پاکستان کے اندر رہنے کی اجازت دے دی، اسلام کے دائرے میں شامل کر دیا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ کون کون سے علماء کرام عدالت کے اندر موجود ہیں، ہم تعین کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری کون کون رہنمائی کرے گا۔ چیف جسٹس نے مولانا فضل الرحمان سے کہا کہ عدالتی فیصلے میں کوئی غلطی یا اعتراض ہے تو بتا دیں، دیگر اکابرین کو بھی ہم سن لیں گے۔ مفتی تقی عثمانی جو تھے وہ ترکی سے بذریعہ ویڈیو لنک سپریم کورٹ میں پیش ہوئے، اور مفتی تقی عثمانی نے اس معاملے پہ بہت ساری باتیں پہلے کی۔ اس سے پہلے آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ بھی کہا، انہوں نے باقاعدہ طور پہ تسلیم کیا، انہوں نے کہا جی اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ پارلیمان ہمارے سر آنکھوں پہ ہے، میں پارلیمان میں بھی گیا ہوں، میں تمام لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ کبھی غلطی ہو جاتی ہے لیکن نماز کے بعد ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم سے خدا غلطی کوئی نہ کروائے۔ تو جس پہ اٹارنی جنرل صاحب نے پورے معاملے کو کھول کے رکھا تو انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ معاملہ جو ہے وہ خوش اسلوبی سے حل ہو جائے، تو اس لیے ہم نے بطور حکومت رجوع کرنے کا فیصلہ کیا کہ جب آ کے ہمیں سب نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، پارلیمان کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کے تمام لوگوں نے باتیں کی ہیں، تو اس لیے یہ معاملہ مذہبی ہونے کی بنیاد کے اوپر ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم ان تمام لوگوں کو یہاں پر لے کے آئیں، یہ آپ کے ساتھ بات چیت کریں، اور بات چیت کرنے کے بعد جس پیراگراف کے اوپر اعتراض ہے اس پیراگراف کو ختم کر دیا جائے۔ تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کے اوپر بات یہ کی کہ سارے اکابرین میرے لیے محترم ہیں، اعتراضات جو ہیں نا وہ اعتراضات مجھے بتا دیے جائیں کہ اعتراضات بنیادی طور پر ہے کیا اور کن وجوہات کی بنیاد کے اوپر ہے۔ مفتی تقی عثمانی نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے 2 پیراگراف حذف کرنے کی استدعا کی۔ مفتی تقی عثمانی نے کہا کہ پیراگراف نمبر 7 اور پیراگراف نمبر 42 اس کو حذف کیا جائے۔ مفتی تقی عثمانی نے مقدمے سے دفعات ختم کرنے کے حکم میں بھی ترمیم کی استدعا کی۔ انہوں نے کہا کہ عدالت جو ہے وہ دفعات کا اطلاق ہونے یا نہ ہونے کا معاملہ ٹرائل کورٹ کے اوپر چھوڑے، اصلاح جو ہے وہ کھلے دل کے ساتھ کرنی چاہیے۔ عدالت نے سیکشن 298C کو بھی مد نظر نہیں رکھا، معاملہ ایسا ہو تو لمبے فیصلے لکھنے پڑتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ 6 فروری کا فیصلہ جو تھا وہ نظر ثانی کے بعد پیچھے رہ گیا۔
اب آگے دیکھنا چاہیے. اگر سب علماء کی رائے فیصلے کے اندر شامل ہوتی ہے تو فیصلے کی کتاب بن جاتی ہے. انہوں نے کہا جی وہ فیصلہ جو ہوا چھوڑ دیں, نظر ثانی جب ہو گئی تو وہ فیصلہ ایک سائیڈ پہ ہو گیا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو روسٹر پہ بلایا. انہوں نے کہا جی مولانا صاحب آپ کے آنے کا شکریہ. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ علماء کی اپنی رائے اور اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے بھی سامنے آ چکی ہے. آپ نے فرمایا کہ آپ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. میں 72 سال کی عمر میں پہلی بار کسی عدالت کے سامنے کھڑا ہوں. مجھے اللہ نے عدالت سے بچائے رکھا ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ ہم اتنے برے نہیں ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ آج آپ سب شکایات کا ازالہ کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے مفتی تقی عثمانی کی گزارشات کی حمایت کر دی. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ پورے فیصلے کے اوپر نظر ثانی کر لے. مولانا نے چیف جسٹس سے کہا کہ جو تحفظات ہیں وہ سبھی کے سبھی آپ کے سامنے ہیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ میرے والد صاحب کے انتقال پہ مفتی محمود صاحب جو تھے وہ تعزیت کے لیے گھر آئے تھے. میں تاریخ کو دہرانا نہیں چاہتا. یعنی انہوں نے یہ کہا کہ مولانا صاحب میرے والد کی وفات پہ آپ کے والد صاحب میرے گھر آئے تھے. انہوں نے کہا جی گرداسپور فیروز پور بھی ملتے تو کشمیر ہمارے ہاتھ سے نہ جاتا. پاکستان کے لیے جنگ میرے والد صاحب نے بھی لڑی ہے. میرے والد نے ہر چیز پاکستان کے لیے لگا دی. کسی نے مجھے قتل کی دھمکی دی, میں نے کسی سے بدلہ نہیں اتارا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ آپ شکایات کا ازالہ کر رہے ہیں, یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے, تاریخ کی کتابوں میں درج رہے گا. چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے نظر ثانی کی درخواست دی تو ہم نے فوری لگا دی. اس پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ کئی سماعتیں عدالت کی ہوئیں, اب نظر ثانی کا معاملہ ہے. چیف جسٹس نے کہا یہ نظر ثانی نہیں ہے. جس پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ یہ نظر ثالث ہے. مبارک ثانی کو آپ ضمانت کا مستحق سمجھتے ہیں تو یہ الگ بات ہے. اس کے توہین آمیز اقدامات پر دفعات اس پر لگیں گی. قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے والی کمیٹی کا فیصلہ پارلیمان نے ویب سائٹ کے اوپر بھی ابھی نہیں ڈالا. چیف جسٹس نے کہا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ آپ پارلیمنٹ میں جا کے اٹھا لیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ مبارک ثانی کا ٹرائل جاری رہنا چاہیے, اسلامی نظریاتی کونسل کی آراء کو مد نظر رکھا جائے. اس موقع کے اوپر مفتی طیب قریشی تھے. انہوں نے کہا کہ عدالت سے میں ہاتھ باندھ کے یہ استدعا کر رہا ہوں کہ مسلمان مضطرب ہیں, انہیں تسلی دیں. جو تجاویز علماء نے دی ہیں ان پر عمل درآمد کیا جائے, ان سے متفق ہوں. مفتی طیب قریشی نے چیف جسٹس کو پشاور میں مسجد محبت خان کے دورے کی دعوت دی تو چیف جسٹس نے کہا یہ مسجد شاید چوک یادگار میں. ان کے والد نے تحریک پاکستان میں سب سے بہترین تقریر جو تھی وہ چوک یادگار میں کی تھی. وہ اپنے والد کا قصہ سناتے ہیں اس سماعت میں. وہ کہتے ہیں میرے والد یہ کہتے تھے کہ سارا مجمع جو تھا وہ مسلم لیگ کا مخالف تھا, لیکن جب میرے والد نے تقریر کی تو سب نے قائد اعظم کے نعرے لگانے شروع کر دیے. آج صاحبزادہ ابو الخیر محمد زبیر بھی موجود تھے. انہوں نے بھی وہی موقف اپنایا کہ پیراگراف 42 جو ہے اسے ایکسپنج کرتے ہیں. جماعت اسلامی کی طرف سے فرید پراچا تھے. انہوں نے کہا جی پیرا 7 کے اوپر ہمیں اعتراض ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ مفتی تقی عثمانی اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو تفصیلات رکھی ہیں اس کے علاوہ کوئی نئی بات ہے تو بتا دیں. فرید پراچا صاحب انہوں نے کہا کہ عدالتی فیصلے کا پیرا ہے 37, 38, 39, 40 اور 49C, اس کا بھی آپ دوبارہ جائزہ لے لیں. مذہبی اسکالر ڈاکٹر عطاء الرحمان تھے. انہوں نے اپنے دلائل میں کہا کہ کچھ چیزیں قابل تعریف ہیں, ان کا ذکر ہونا چاہیے. آپ عدالتی فیصلوں پر قرآنی آیات کا حوالہ دیتے ہیں. پریکٹس اینڈ پروسیجر کا معاملہ قابل تحسین اقدام ہے. شریعت اپیلیٹ بینچ کئی عرصے سے التوا میں تھا, اسے آپ نے مکمل کیا. مبارک ثانی کیس میں ہمیں امید ہے کہ یہ آخری موقع ہوگا اور مناسب فیصلہ آئے گا. اسلامی نظریاتی کونسل کی تجاویز پر ہم دیگر علماء کی طرح متفق ہیں. مسلمانوں کے جذبات اس معاملے سے جڑے ہوئے ہیں. پی ٹی آئی کی طرف سے بھی وکیل تھے. کہا جاتا ہے کہ مذہبی جماعتوں کی طرف سے تھے. پی ٹی آئی کی طرف سے بھی تھے وکیل لطیف کھوسا صاحب. انہوں نے کہا کہ ہمیں اراکین پارلیمنٹ کے طور پہ سنا جائے. چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ کھوسا صاحب پارلیمنٹ تو بہت با اختیار ہے, پارلیمنٹ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ختم کر سکتی ہے, آپ تو پارلیمنٹ سے فیصلہ ختم بھی کرا سکتے ہیں. یعنی یہ جو اشارہ انہوں نے دیا تو کیا یہ اپوزیشن کو دیا؟ یہ فیصلہ ختم کرانے والا اقدام تو حکومت نے اٹھایا تھا. لیکن بالآخر ایک ہیجانی کیفیت جو پیدا تھی, میں ان پیروں کی تفصیل کے اندر نہیں جاؤں گا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے, بہت سی تکنیکی وجوہات کے باعث, لیکن جو پچھلے دنوں میں ایک پورا مارکا کھڑا ہوا تھا وہ کہیں خوش اسلوبی سے حل ہوتا دکھائی دے رہا. انٹینشنز کسی کی بیڈ دکھائی نہیں دیتی تھی. اگر انٹینشنز بیڈ ہوتی تو یہ نتیجہ نہ نکل رہا ہوتا. لیکن ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ مملکت خداداد پاکستان سلامت رہے, یہاں کے شہری سلامت رہیں, افہام و تفہیم سے رہیں,
اور تفرقہ بازی اور انتشار پھیلانے کی جو بھی کوشش کرے اس کا کلا کما ہونا چاہیے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.